پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو وظیفہ آپ کو بتانے والے ہیں، یہ وظیفہ اپنے کمالات کے اعتبار سے بہت پاورفل وظیفہ ہے، بہت باکمال وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ ایسا ہے جس کو ادا کرنے کے بعد صرف 11 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ 11 دن کے اندر انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل آپ دور کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے آپ آسان کر سکتے ہیں، دنیا کی ہر حاجت کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ بہت آسان وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک ایک سورہ ہے، سورہ والعصر، اسی سورت کا یہ وظیفہ ہے۔ چھوٹی سی سورت قرآن پاک کی، اکثر مسلمانوں کو یہ سورت یاد ہوگی، اور اگر کسی کی یاد نہیں ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ انہیں یہ سورت کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ سورت بظاہر بہت چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اتنے کمالات اس آیت کے، اس سورہ کے، کہ اس سورت سے آپ انشاءاللہ دنیا کی ہر مشکل آسان کر سکتے ہیں، ہر بگڑے کام آپ حضرات سنوار سکتے ہیں۔ بہت لاجواب اور بہت ہی پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ کرنے کا پورا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے، کس طرح سے آپ کو وظیفہ کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، تاکہ اس طرح کی قیمتی باتیں آپ کو ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستو، وظیفہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے، بہت آسان وظیفہ ہے اور بہت کامیاب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو مرد، عورت، چھوٹا بڑا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بالکل پاک و صاف ہونا ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ وظیفہ کیا؟ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کی کوئی بھی آیت آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ پاک و صاف ہونے کے بعد وضو بنا کر ادب کے ساتھ آپ کسی وقت بھی دن میں ایک مرتبہ، چاہے وہ نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، یا نماز عصر کے بعد، یا نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد، جس وقت بھی آپ کو فرصت ملے، آپ اس وقت اس سورہ والعصر کو 21 مرتبہ روزانہ 11 دن تک پڑھیں۔ اور جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور خیال یہ کرنا ہے کہ مولا، ہم جو وظیفہ کر رہے ہیں، اس وظیفے کے صدقے میں وہ حاجت ہماری پوری ہو جائے، وہ مشکل ہماری پوری ہو جائے۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ والعصر کو اس طرح سے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے پہلی بار میں، اس کے بعد صرف بسم اللہ پڑھ کر آپ اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھیں، روزانہ 11 مرتبہ، اس طرح سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس طرح سے آپ کو 21 مرتبہ روزانہ 11 مرتبہ 11 دن تک پڑھنا ہے۔ آپ کو 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا، اور 11 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ دنیا کی ہر مشکل، ہر حاجت کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا ایک دوسرا فائدہ ہے، اگر کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ بیمار زیادہ رہتے ہوں، اور ان کی بیماری معلوم بھی نہ پڑتی ہو، ڈاکٹروں کے پاس آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا ہو، لیکن بچوں کو شفا نہ ملتی ہو، یا بہت سے بچے نظر بد کے شکار ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن ان کے اندر ہو جاتا ہے، رونے لگتے ہیں، اچانک سوتے سوتے چونک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، روتے روتے جو ہے پریشان کر دیتے ہیں پورے گھر کو، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت کامیاب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 3 مرتبہ سورہ والعصر پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ والعصر پڑھ کر اس بچے پر دم کر دیں، پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ، اس سورہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیں۔ تیسرا طریقہ، اس سورت کو پڑھ کر اگر بچہ تھوڑا بڑا ہے، تقریباً 4-5 سال کا ہے، 3-4 سال کا بچہ ہے، 2 سال سے اوپر کا بچہ ہے، یا 1 سال سے اوپر کا، تو اس بچے کو پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر ڈاکٹروں کے پاس آپ نے پہنچ کر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیے ہوں، اور بچوں کو شفا نہ ملتی ہو، صحت نہ مل پا رہی ہو، اور ڈاکٹر کے سمجھ میں بھی نہ آتا ہو کہ اس کو بیماری کون سی ہے، تو ایسے بچوں پر کچھ آسے بھی، کچھ مسان کا خلل ہو جاتا ہے۔ اس خلل کو دور کرنے کے لیے اس
इससे अच्छा वजीफ़ा आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ 3 मरतबा आपको रोज़ाना उस बच्चे पर दम करना है और एक बार किसी कागज़ पर लिखकर उसका ताबीज़ बनाकर बच्चे के गले में डाल दें। इंशाअल्लाह बच्चा शयातीन, जिन, आसिबी खलल से महफूज रहेगा। और अगर किसी घर में आसिबी खलल हो, जिन्नो शयातीन का पहरा हो, उस घर में बुलंद आवाज़ से 3 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह उस घर से जिन्नो शयातीन भी भाग जाएंगे और घर के अंदर बरकतें भी होने लगेंगी। तरह तरह की बीमारियों में अगर लोग मुब्तला होते हों, बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी अक्सर बेशतर अगर बीमार रहते हो तो इस वजीफ़े का आप सहारा ले सकते हैं। इस वजीफ़े को आप कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से नज़र बद, जिन्नो शयातीन का खलल इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। अगर बच्चे ज़्यादा रोते हों, चिल्लाते हों, अचानक सोते सोते चौंक जाते हों, उनके लिए भी इस सूरा को 3 मरतबा पढ़कर बच्चों के दाहिने यानी सीधे और उल्टे कान में दम कर दें। ये तरीका बच्चों के रोने के लिए और बच्चों की नज़र बद से महफूज रखने के लिए बहुत लाजवाब वजीफ़ा, आप कीजिए और फ़ायदा उठाइए। अस्सलामु अलैकुम।